بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو آن لائن ایجوکیشن۔ خوشخبری میری ان بھائیوں کے لیے جو عرصہ دراز سے جو ہے وہ جنوبی کوریا میں ملازمت کے لیے جو ہے وہ اپرچونٹی کا انتظار کر رہے تھے، تو میں ان کو جو ہے وہ یہ خوشخبری سناتا چلوں کہ حکومت پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن جو ہے انہوں نے جنوبی کوریا میں ملازمت کے حصول کے لیے جو ہے وہ درخواستوں کی وسیلی جو ہے وہ شروع کر دی ہے، جو کہ 2 فروری سے 11 فروری تک جو ہے وہ ہوگی۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار جو ہے وہ سمجھانے سے پہلے آپ جو ہے یہ ایڈورٹائزمنٹ کو اچھے طریقے سے ریڈ کر لیں، پڑھ لیں، تاکہ جب آپ آن لائن اپلائی کرنے لگیں تو آپ کو جو ہے وہ تمام چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ پہلے سے آگاہی ہو اور کسی بھی قسم کی جو ہے وہ پریشانی کا سامنا جو ہے وہ آپ کو نہ کرنا پڑے۔ تو جو یہ ایڈ ہے آپ کے سامنے، جس میں جو ہے وہ ڈیٹیلز دی جا رہی ہیں کہ کب جو ہے وہ پہلا مرحلہ کیا ہے دوسرے مرحلے میں کیا ہوگا، پری رجسٹریشن کا شیڈول کیا ہے، قراردادی کے بعد جو ہے وہ رجسٹریشن کا پروسیجر کیا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے 2 فروری سے 11 فروری تک جو ہے وہ آپ نے اپلیکیشنز دینی ہے۔ قراردادی جو ہے یہ 12 فروری 2024 کو ہوگی اور اس کے بعد جو قراردادی میں کامیاب ہو جائیں گے افراد، ان کی رجسٹریشن 14 فروری تو 29 فروری جاری رہے گی۔ پھر کوریئر امتحان کی تاریخ و اسٹیشن کا مقام یہ 14 مارچ 2024 ہے پھر کوریئر زبان کے امتحان کا شیڈول ہے مختلف ٹیسٹ لیے جائیں گے آپ سے کوریئن زبان کے بارے میں، جس میں جو ہے وہ اسپیکنگ ٹیسٹ ہے، اسکل ٹیسٹ ہے، یہ ساری ڈیٹیلز ہیں اس کی، کون سی کیٹیگریز ہے جن میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اہلیت کیا ہے کرائٹیریا کیا ہے سلیکٹ ہونے کا، رجسٹریشن کرانے کا، درخواست دینے کا پروسیجر کیا ہے کتنی فیس ہے، کس طرح سے آپ نے پے کرنی ہے، یہ بھی ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ رجسٹریشن کا طریقہ کار کیا ہے قراردادی میں کامیاب ہونے کے بعد، کوریا پوائنٹ سسٹم برائے امپلائمنٹ پرمٹ سسٹم سمری، اس میں پہلے مرحلے میں کیا ہوگا، دوسرے مرحلے میں کیا ہوگا، اختیاری مرحلے میں کیا ہوگا، انتہائی اہم نوٹ توجہ فرمائیں۔ یہ بھی ساری باتیں جو ہیں وہ آپ تسلی کے ساتھ پہلے جو ہے پڑھ لیں، اس کے بعد جو ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس طریقے سے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے آپ جو ہے وہ او ای سی کی ویب سائٹ جو ہے وہ بھی وزٹ کر سکتی ہے، FD کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، جہاں سے آپ جو ہے وہ تمام معلومات جو ہے وہ دوبارہ سے اکٹھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، تو بھی آپ ان سے جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں، آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ہم بھی آپ کو جو ہے اس کے بارے میں آگاہ کرتے رہیں گے، گائیڈ کرتے رہیں گے۔ اچھا تو آپ نے آن لائن اپلائی کرنے سے پہلے سب سے پہلے جو ہے وہ ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے، جہاں سے آپ جو ہے یہ چلان فارم جو یہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ چلان فارم کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ اس کا پرنٹ لیں گے، پرنٹ لینے کے بعد آپ نے اس کو فل کرنا اور فیس جو ہے وہ جمع کروا دینی حبیب بینک لمیٹڈ پاکستان میں، ٹھیک ہے HBL پہ آپ نے فیس جمع کروا دینی۔ یہاں پر سب سے پہلے آپ ڈیٹ لکھیں گے جس دن آپ جو ہے وہ فیس جمع کروا رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے بڑی ABC والے اسپیلنگز کے ساتھ، کیپیٹلز میں آپ نے اپنا نیم لکھنا ہے، یہاں پہ انگلش میں بالکل اپنے CNIC کے اکارڈنگ وہاں پہ جیسے آپ کے اسپیلنگز ہیں وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے بلاک لیٹرز میں۔ یہاں پہ آپ نے اپنا فون نمبر پٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ سے رابطہ کیا جا سکے۔ یہاں پر آپ نے ڈیشوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنا CNIC نمبر پٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ اپنے سگنیچر کر دینے، ٹھیک ہے یہ تینوں پہ آپ نے بالکل اسی طریقے سے فلنگ کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے یہ فیس جمع کروا دینی ہے HBL پاکستان میں، حبیب بینک لمیٹڈ پاکستان میں آپ نے یہ فیس جمع کروا دینی ہے، ٹھیک ہے یہ کینڈیڈیٹ کاپی جو ہے یہ بینک آپ کو واپس کر دے گا، یہ 2 کاپیاں جو ہے وہ رکھ لے گا، یا پھر یہ بینک اپنی کاپی رکھ لے گا، OEC کاپی اور کینڈیڈیٹ کاپی جو ہے وہ آپ کو دے دے گا۔ تو آپ نے جو ہے جب آن لائن اپلیکیشن فارم فل کرنا ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ ڈیٹیلز آپ سے پوچھی جائیں گی ان کے بارے میں، تو آپ نے جو ہے وہاں پہ یہ ڈیٹیلز بھی ایڈ کرنی کہ آپ نے کب اور کہاں پہ جو ہے وہ فیس ڈپازٹ کروائی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آن لائن آپ نے OEC کاپی کی جو کاپی ہوگی وہ آپ نے جو ہے وہ اسکین کر کے اس کے ساتھ جو ہے فارم کے ساتھ جو ہے وہ لگانی ہے۔ آپ نے اپنے ریکارڈ کے لیے بھی اس کو اپنے پاس جو ہے وہ سیو کر لینا، ٹھیک ہے تو یہ چلان فارم ہے اس کو کس طرح سے فل کرنا ہے آپ کو بتا دیا، ڈیٹ لکھنی ہے، اس کے بعد نیم لکھنا ہے کیپٹل لیٹرز میں، ٹھیک ہے اور پھر آپ نے اپنا شناختی کارڈ اپنا فون نمبر لکھنا ہے، پھر CNIC نمبر لکھنا ہے، یہاں پر نیچے جو ہے یہ آپ نے یہاں پہ اپنے سگنیچر کرنے ہیں، ٹھیک ہے اور تینوں پہ آپ نے بالکل اسی طرح کی فلنگ کر کے جو ہے وہ HBL میں جا کے آپ نے فیس جمع کروا دینی ہے۔ یہ فارم جو ہے یہ ڈسکرپشن میں لنک دیا جا رہا ہے، وہاں سے جو ہے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر آپ کلک کریں گے تو آپ کو جو ہے یہ اپلیکیشن فارم آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا، ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ اپنا نیم لکھنا ہے بلاک لیٹرز کے اندر، ٹھیک ہے کیپیٹل ABC میں جو ہے وہ آپ اپنا نام لکھیں گے۔ یہاں پر آپ نے اپنا فادر نیم لکھنا ہے،
اس بات کو یقینی بنانا کہ سپیلنگز جو ہیں وہ آپ نے بالکل درست لکھنے ہیں اپنے CNIC کے اکارڈنگ. اگر آپ جو یہاں پہ مسٹیک کریں گے تو لیٹر سٹیجز پر آپ کے لیے جو ہے وہ مسئلہ بن سکتا ہے. یہاں پر آپ اپنی تاریخ پیدائش لکھیں گے, ڈیٹ آف برتھ لکھیں گے جی, ٹھیک ہے جی. یہاں پہ اگین آپ دوبارہ اپنی ڈیٹ آف برتھ کو کنفرم کریں گے. یہاں پہ کیا آپ کے پاس پاسپورٹ ہے, اگر آپ کا پاسپورٹ بنا ہوا ہے تو لکھیں گے جی یس, ادروائز نو کریں گے, ٹھیک ہے جی. بالکل صحیح اور اتھینٹک انفارمیشن دینی ہے. یہاں پہ آپ اپنا CNIC نمبر پٹ کریں گے, یہاں پہ آپ اپنا CNIC نمبر دوبارہ لکھیں گے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ جو ہے وہ ٹائپ آف ہوپ جاب یعنی جو ہے وہ کون سی کیٹیگری میں آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں. یہاں پہ جو ہے وہ 3-4 کیٹیگریز دی گئی, یہاں پہ آپ سلیکٹ کریں گے اپنی متعلقہ. یہاں پر آپ موبائل نمبر لکھیں گے, یہاں پہ دوبارہ موبائل نمبر لکھیں گے. یہاں سے آپ اپنے ڈسٹرکٹ یعنی ضلع کا جو ہے وہ انتخاب کریں گے کہ آپ کا رہائشی ضلع جو ہے وہ کون سا ہے. اس کے بعد آپ نے جو فیس جمع کروائی ہوگی وہ جو ہے وہ اس کا جو چلان ہے وہ اسکین کر کے آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ آن لائن لگا دینا ہے. وہ جو فیس ہے وہ HBL بینک کے علاوہ جو ہے آپ HBL موبائل بینکنگ اور انٹرنیٹ بینکنگ کے ذریعے سے بھی پے کر سکتے ہیں. اگر آپ برانچ نہیں جا سکتے تو کوئی بات نہیں, اس کے اوپر جو ہے وہ اکاؤنٹ نمبر لکھا ہوگا, تو اس اکاؤنٹ نمبر میں جتنی بھی فیس ہے وہ آپ ڈپازٹ کروا کے اور اس کا اسکرین شاٹ لے کے یا وہ ریسیپٹ جو ہے وہ سیو کر کے آن لائن جو ہے وہ آپ یہاں پہ لگا دیں گے. بیلٹنگ کے بعد رجسٹریشن کے لیے آپ نے آفس کا جو ہے وہ انتخاب کرنا. یہاں سے آپ کا جو بھی قریبی آفس آپ وہ سلیکٹ کر لیں گے, ٹھیک ہے جی. یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ پری رجسٹریشن ہے. پری رجسٹریشن میں سکسیسفل ہونے کے بعد جو ہے وہ آپ بیلٹنگ کے بعد یعنی جو ہے وہ رجسٹریشن کا پروسیس جو ہے وہ کروائیں گے, اور یہاں پر جو بھی آفسز دیے گئے ہیں وہ آپ سلیکٹ کریں گے, ٹھیک ہے جی. یہاں پر آپ جو ہے وہ بیلٹنگ کے بعد ٹیسٹ دینے کے لیے جو ہے وہ OECCBT جو ہے اس کی لیب کا جو ہے وہ آپ سلیکٹ کریں گے, جہاں پہ آپ سکل ٹیسٹ وغیرہ دیں گے, ٹھیک ہے جی. یہاں سے آپ سلیکٹ کریں گے اسلام آباد کو کرنا ہے, کراچی کو, جو بھی آپ کے جو ہے قریب ہے. اس کے بعد آپ نے جی یہ اس کو باکس کو چیک آؤٹ کر دینا, ٹھیک ہے جی, کلک کر دینا ہے, اور اس میں آپ اقرار کرنے کہ آپ نے یہ جتنی بھی معلومات جو ہے وہ پرووائڈ کی ہیں وہ بالکل درست ہیں, اور جو بھی شرائط ہیں اس پر آپ پورا اتریں گے. کسی بھی قسم کی جو ہے اگر آپ نے غلط انفارمیشن دی تو آپ کے خلاف جو ہے وہ نہ صرف آپ کی درخواست کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا بلکہ جو ہے وہ قانونی کارروائی بھی آپ کے خلاف کی جا سکتی ہے. یہ دوبارہ سے نوٹ جو ہے وہ ریڈ کر لیں. فیس لازمی آپ نے جو ہے وہ آن لائن چلان فارم جو آپ نے جمع کروایا ہے اس کو سکین کر کے آپ نے ساتھ ضرور لگانا ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ کوئی اور مواد نہیں لگانا. ایک سے زائد مرتبہ معلومات میں رد و بدل کرنے کی صورت میں جو ہے وہ آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ منسوخ کر دی جائے گی, بلکہ آئندہ کے لیے بھی آپ کو جو ہے وہ بلیک لسٹ کر دی. یہ ساری انفارمیشن دینے کے بعد آپ کیا کریں گے, سبمٹ بٹن پر کلک کریں گے. جیسے ہی آپ سبمٹ بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کو سکسیسفل اپلیکیشن کا جو ہے وہ میسج آ جائے گا کہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ جمع ہو گئی ہے. ہمارے اس چینل آن لائن ایجوکیشن کو سبسکرائب کریں, لائک کمنٹ اور شیئر کریں, پریس کریں بیل آئیکن کو, تاکہ آنے والی تمام ایجوکیشنل اپڈیٹس, جابز, انفارمیشنز جو ہے وہ آپ تک آسانی سے پہنچتی رہیں. شکریہ.